السلام علیکم ناظرین۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیرک قلعے میں میلا کے ساتھ موجود چاتلیند غصے میں سپاہیوں سے پوچھتا ہے محل میں وہ اتنی آزادی سے کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ مجھے جواب دو کہ تم میں سے کس نے مجھے دھوکہ دیا؟ جواباً کمانڈر کہتا ہے میرے کونت میں اس محل میں 20 سال سے ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی آپ سے غداری نہیں کر سکتا۔ جواباً چاتلیند کہتا ہے پھر مجھے اس کی معلومات دو، اندر کے سب سے نجی حصے میں اندر سے معلومات لیے بغیر وہ کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ جواباً کمانڈر کہتا ہے محل میں مجھے تمام لوگوں سے بشمول نوکروں سے بھی اس بات کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ چاتلیند غصے سے کہتا ہے لوگوں کو الزام تراشی کے لیے پوچھنا بند کرو، روم کی حفاظت کون کر رہا تھا؟ جواب میں کمانڈر کہتا ہے میں۔ تو چاتلیند کہتا ہے ہاں تم ہی اس روم کی حفاظت کر رہے تھے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمانڈر کا گلا کاٹ لیتا ہے اور میلا یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے۔ اور پھر چاتلیون مزید سپاہیوں سے کہتا ہے میں نے اسے اس لیے نہیں مارا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا، بلکہ اس لیے مارا کہ اس نے اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے منع کر دیا۔ اگر تم لوگ اس کی طرح مرنا نہیں چاہتے تو میرے لیے غدار کو تلاش کرو۔ اس کے بعد وہ میلا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کون سا اگر میں نے آپ کو دراز کیا ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن مجھے غدار کو تلاش کرنا ہے۔ تو میلا اسے کہتی ہے تم جب تک ایسا کرتے ہو مجھے امید ہے تم اپنے وفادار سپاہیوں کو نہیں کھو دو گے۔ تو چاتلیند پوچھتا ہے کہاں جا رہی ہو؟ تو میلا کہتی ہے مائلز کی قبر تک۔ تو جواباً چاتلیون کہتا ہے میرا بھی سلام کہنا، اسے بتائیں کہ چاتلیون آپ کے بنائے گئے تخت سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی میلا غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طائرہ میں خلیفہ کے سپاہیوں نے البیس کو پکڑا ہوتا ہے۔ اسی لمحے جلاد کاراتیگن کو پکڑ کر وہاں لے آتے ہیں، پھر اسے پھانسی گھاٹ پر کھڑا کر لیتے ہیں۔ خلیفہ کا کمانڈر کاراتیگن سے پوچھتا ہے کیا تم ڈر رہے ہو؟ اب کاراتیگن کہتا ہے موت سے صرف تم لوگ ڈرتے ہو۔ یہ منظر دیکھ کر البیس بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ شمسہ اور جمشید بھی بہت پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں اور یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جمشید کہتا ہے وہ واقعی اس کا سر کاٹ دیں گے؟ تو شمسہ کہتی ہے قاہرہ میں کبھی بھی حالات پرسکون نہیں رہے، وہ اس پر کیا الزام لگا رہے ہیں؟ تو جمشید کہتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس نے جوہر کا قتل کیا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہاں قاضی فاضل آ جاتے ہیں اور خلیفہ کے کمانڈر رضا سے پوچھتے ہیں تم یہ کس کے حکم سے کر رہے ہو؟ رضا فرمان دیتے ہوئے کہتا ہے محترم خلیفہ حضور کی موجودگی میں تحصیلدار نے اعتراف کیا ہے کہ جوہر کو اس نے ہی قتل کیا ہے، اسی لیے قاضی نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ خلیفہ کی مہر بھی لگ چکی ہے، اب کچھ کہنے اور سننے کی گنجائش نہیں، خون کے بدلے خون۔ فرمان دیکھتے ہوئے قاضی فاضل بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے کاراتیگن سے پوچھتے ہیں کاراتیگن تم نے ایسا کیوں کیا؟ جواباً کاراتیگن کہتا ہے قاضی فاضل میں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، میں صرف چند سانسیں لینے کی خاطر اپنے نفس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو قاضی فاضل کہتے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، لیکن تم ہر جگہ سچ کیوں بولتے ہو؟ کاراتیگن تم نے مجھے باندھ دیا ہے۔ کمانڈر کے اشارے پر جلاد اسے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں اور پھر البیس چلاتے ہوئے کہتا ہے میرے حضور کو مار رہے ہیں، میرے حضور کو مار رہے ہیں، ہماری مدد کرو گوپ ٹینگری۔ دوسری جانب بادشاہ مارلیک ولیم سے کہتا ہے اگر وہ صلاح الدین کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو زنگی کبھی بھی دوبارہ مصر پر حکومت نہیں کر سکیں گے، اسی کے ساتھ ہی ہمارے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ولیم کہتا ہے مجھے امید ہے، یقین کریں میں نے ساری رات اس کے لیے دعا کی ہے۔ اسی لمحے لارڈ وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو آپ سوچتے ہیں۔ ولیم کہتا ہے تمہارا کیا مطلب ہے لارڈ گئے؟ تو لارڈ کہتا ہے عزت معاب جب ہم صلاح الدین کو ختم کرنے ہی والے تھے تو اس کا بھائی بورو آ گیا۔ تو مارلیک حیرانگی سے کہتا ہے بورو؟ جب کہ ادھر قاہرہ میں کاراتیگن کا سر لکڑی پر رکھ دیا جاتا ہے، جلاد کا کلہاڑا ہوا میں ہوتا ہے۔ اسی لمحے وہاں صلاح الدین پہنچ جاتے ہیں، انہیں دیکھ کر کاراتیگن اور البیس خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں حضور آ گئے۔ پھر وزیر صلاح الدین کی پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو اور کس کے حکم سے کر رہے ہو؟ البیس کہتا ہے البیس آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا میرے حضور۔ پھر کمانڈر کہتا ہے محترم خلیفہ کے حکم سے سخت احکامات ہیں میرے وزیر، آپ اس پھانسی کو نہیں رکوا سکتے
اور بیرو وزیر صلاح الدین فرمان لے کر اسے پھاڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سرائے میں موجود جوہر ایک غدار تھا اور وہ اسی کا مستحق تھا۔ تاجر اراکیف نے خلیفہ کے ساتھ تعاون کیا اور قاہرہ میں وزیر کے خلاف بغاوت کی اور آج کے بعد جہاں کا سربراہ قراتگن ہوگا، اراکیف نہیں۔ یہ سن کر قراتگن کی خوشی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب قدس میں امارلیک لاڑگائے سے پوچھتا ہے تاجر اراکیف کا کیا ہوا؟ تو لاڑگائے کہتا ہے اسے پکڑ لیا گیا کیونکہ اس نے میرے احکامات پر عمل نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر امارلیک کہتا ہے کیا آپ کو مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ہم اپنا بہت بڑا فائدہ کھو چکے؟ جواباً لاڑگائے کہتا ہے میں اپنے سپاہیوں کو کھو سکتا تھا، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ جواباً ولیم کہتا ہے آپ نے تاجر اراکیف کو وہاں چھوڑ کر مصر کو کھو دینے کا خطرہ مول لیا ہے۔ جواباً لاڑگائے کہتا ہے جنگ کرنا ایک میز پر تاریخ لکھنے کے برابر نہیں ہے۔ پھر امارلیک کہتا ہے ریاستوں کا تعین بعض اوقات چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں فوج کا سربراہ بنایا تھا تاکہ ایلبن والی شکست دوبارہ نہ دہرائی جا سکے۔ جواباً لاڑگائے کہتا ہے میں اس کی تلافی کر سکتا ہوں جناب، میں جلد ہی نئی فوجی بھرتی کروں گا۔ بادشاہ امارلیک اسے خاموش کرتے ہوئے کہتے ہیں مجھے تم پر بھروسہ تھا مگر تم نے مجھے مایوس کیا۔ ولیم تم ٹھہرو اور تم نکل جاؤ۔ دوسری طرف بورو جیسے ہی قراتگن کی جانب بڑھتا ہے تو خلیفہ کے سپاہی اس کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں۔ بورو کہتا ہے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن رضا کہتا ہے میں صرف خلیفہ کے حکم پر چل رہا ہوں۔ بلندی پر سے نذیر چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وزیر صلاح الدین آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں رضا اگر آپ نے ذرا بھی حرکت کی تو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا، جہاں موجود ہر شخص کو مار ڈالوں گا۔ پھر بورو کہتا ہے کیا تم سن رہے ہو؟ ان کا غضب دیکھ کر رضا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بورو آگے بڑھ کر قراتگن کو کھول دیتا ہے۔ ہاتھ کے بعد قراتگن خوب ہلتا جلتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اور وزیر صلاح الدین کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح البیز کو بھی کھول دیا جاتا ہے اور پھر وزیر صلاح الدین کہتے ہیں اراکیف کا سر یہاں رکھو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اراکیف کو لے کر پھانسی گھاٹ پر چلے جاتے ہیں اور کلخارا بوڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پھر اراکیف کہتا ہے آپ مجھے پھانسی دے سکتے ہیں وزیر، مگر جب میرا سر ذلین پر گرے گا وہ تو میرا نہیں ہوگا۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں لگتا ہے آپ اپنی قسمت سے بے خبر ہیں، اس حالت میں آپ ہمیں کیسے ڈرا سکتے ہیں؟ تو اراکیف کہتا ہے ہمارے سارے کے سارے سپاہی کیرک قلعے میں چاتلیون کی قید میں ہیں، اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھانسی گھاٹ پر سر رکھ دیتا ہے اور وزیر صلاح الدین بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب کچھ میں امارلیک ولیم سے کہتا ہے اراکیف کے پکڑ جانے کے بعد کیرک میں قیدیوں کی قیمتیں بن گئی ہیں، ہم ان سے مذاکرات کریں گے یا سلطان نور الدین اراکیف کو خود واپس لے آئے گا۔ ولیم کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا، اگر قیدیوں کا تبادلہ ہو بھی جائے تو سلطان اراکیف کو نہیں جانے دے گا، وہ آخر کار اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہے گا۔ امارلیک کہتا ہے ہم اسے کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، اراکیف میرے اور بازنطینی شہنشاہ کے درمیان ایک کل کا کام کرتا ہے، اگر ہم اسے کھو دیتے ہیں تو میں ماریا سے شادی نہیں کر سکوں گا، اسی لیے ہمیں بازنطینیوں کے ساتھ ہر قیمت پر اتحاد کرنا ہوگا۔ اس کی حفاظت کے لیے اراکیف کی زندگی اور مملکت کے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہم ایک ساتھ کیرک جائیں گے۔ اور پھر جانے سے پہلے ولیم پوچھتا ہے کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ میں لاڑگائے کو یہ بتاؤں؟ تو امارلیک کہتا ہے نہیں، مجھے اس نے مایوس کیا ہے، اب اسے دوبارہ قبول کرنے میں وقت لگے گا۔ ادھر قاہرہ میں وزیر صلاح الدین اراکیف سے پوچھتے ہیں میں کیسے جان سکتا ہوں کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بول رہے؟ تو اراکیف کہتا ہے وزیر صلاح الدین آپ کو اب تک مجھے جان لینا چاہیے تھا۔ قراتگن وزیر صلاح الدین سے کہتا ہے میرے وزیر یہ سچ بول رہا ہے، جب وہ قاہرہ سے نکلے تو وہ کیرک جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اراکیف کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ اب سمجھ جا رہے ہوں گے، اگر آپ اپنے سپاہیوں سے واپس ملنا چاہتے ہیں تو مجھے بادشاہ امارلیک کے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر بورو کلہاڑا اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہتا ہے بادشاہ کی نظر میں کیا چیز تمہیں اتنا قیمتی بناتی ہے؟ تو اراکیف کہتا ہے کیونکہ بازنطینی میں ہونے والے اتحاد کی کنجی میرے پاس ہے، اگر میں مر جاؤں گا تو بادشاہ کی شادی شہنشاہ کی بیٹی سے نہیں ہو پائے گی۔ پھر بورو کہتا ہے بھائی چلیں اس کا سر کاٹ لیں۔
ہم اپنے بھائیوں کو ان کے ہاتھوں سے واپس لے آئیں گے۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں تاجر رکیف کو کٹہرے میں لے آؤ، تو رکیف کہتا ہے آپ نے درست فیصلہ کیا، آپ کے سپاہی آپ کے مشکور ہوں گے۔ سپاہی تاجر رکیف کو وہاں سے لے جاتے ہیں اور بورو اپنا کلہاڑا غصے سے لکڑی پر دے مارتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد نذیر بھی خوشی خوشی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وزیر صلاح الدین قاضی فاضل سے پوچھتے ہیں کیا ہم نے سلطان کو ملک مودود کی خبر بھیجی تھی؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں جی ہاں میرے وزیر، اللہ تعالیٰ سلطان کو صبر دے۔ پھر وزیر صلاح الدین کہتے ہیں چلو خلیفہ کو دیکھیں، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ مجھ سے ہار چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یاروکی کی سپاہی وہاں آتے ہیں۔ وزیر صلاح الدین پوچھتے ہیں یاروکی کہاں ہیں؟ میں انتظار کر رہا تھا کہ یاروکی مجھے اطلاع دے گا۔ سپاہی کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ ہمارے سپاہی راستے میں پکڑ گئے۔ یہ سن کر وزیر صلاح الدین پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ہوا؟ تو سپاہی کہتا ہے میلا اور ایبرن کے کانت والن کے ذریعے اس نے میرے امیر کو خفیہ سرنگ کا پتہ بتایا جو زندان تک جاتی تھی۔ کے بعد امیر چلے گئے اور واپس نہیں آئے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وزیر صلاح الدین قاضی فاضل سے کہتے ہیں ہم انہیں کیرک میں چاتلیون کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ تو بورون کہتا ہے ہم کریں گے بھائی، فکر نہ کریں۔ پھر وزیر صلاح الدین قاضی فاضل سے کہتے ہیں بادشاہ عمار کو پیغام بھیجو کہ اگر اس نے میرے سپاہیوں کو تکلیف پہنچائی تو میں تاجر رکیف کی لاش اس کی ایک دیوار پر لٹکا دوں گا۔ یہ کہہ کر وزیر صلاح الدین آگے بڑھ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔